بالی ووڈ کی متنازع فلم دھرندھر 2 کے ایک سین میں عزیر بلوچ کا کردار ارشد پپو کا سر دھڑ سے الگ کرتا ہے اور اس سے فٹ بال کھیلتا ہے۔ کیا واقعی لیاری کی گلی میں یہ خونی کھیل کھیلا گیا؟ اور ارشد پپو کون تھا؟ عزیر کو اس سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں ہوں فہمیدہ ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں WTN نیوز۔ لیاری کی گلیوں میں فٹ بال کا جنون تو پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ عزیر بلوچ بھی یہاں کی گلیوں میں فٹ بال کھیل کر بڑے ہوئے۔ ان کے گھر کے قریب ہی فٹ بال اکیڈمی آج بھی موجود ہے۔ لیاری کی گلیوں میں جب گینگ وار کا راج تھا تو یہاں کی گلیوں نے وہ دور بھی دیکھا جب انسانی سروں سے فٹ بال کھیلا گیا۔ ارشد پپو لیاری کے منشیات فروش اور ٹرانسپورٹر حاجی لالو کا بیٹا تھا۔ اس نے جرم کی دنیا ورثے میں پائی تھی۔ ابتدا میں حاجی لالو اور رحمان ڈکیت کے خاندان ایک ہی گروپ کا حصہ تھے، لیکن 1990 کی دہائی کے آخر میں تاوان کی رقم تقسیم پر ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ارشد پپو لالو گروپ کا سربراہ بنا جبکہ دوسری طرف رحمان ڈکیت کا گروپ تھا۔ 2003 میں ارشد پپو پر الزام لگا کہ اس نے عزیر بلوچ کی والد ماما فیضو کو اغوا کر کے قتل کر دیا ہے، جو ایک ٹرانسپورٹر تھا۔ فیضو کی گولیوں سے چھلنی لاش مبینہ طور پر بوری میں بھر کر پھینک دی گئی۔ اس ایک واقعے نے لیاری کے گینگ وار کو ایک اور خاندانی دشمنی اور ذاتی انتقام میں بدل دیا، جس کے بعد عزیر بلوچ نے رحمان ڈکیت کے ساتھ مل کر ارشد پپو کے خلاف محاذ کھول دیا۔ لیاری روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے۔ رحمان ڈکیت پیپلز پارٹی کے قریب رہے۔ 2008 کے بعد جب کراچی میں سیاسی کشیدگی بڑھی تو گینگ وار کے کارکردوں کو سیاسی ڈھال فراہم کی گئی۔ لیاری میں پیپلز امن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی قیادت رحمان ڈکیت اور بعد میں عزیر بلوچ نے کی، جبکہ ارشد پپو MQM کی حمایت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ 2012 سے 2013 کے دوران لیاری میں تشدد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ مختلف گینگوں خصوصاً عزیر بلوچ کے گروپ اور دیگر دھڑوں کے درمیان لڑائیاں معمول بن گئی تھیں۔ گولیاں، راکٹ لانچر اور دستی بم تک استعمال ہوئے۔ عام شہری گھروں میں محصور ہو گئے، اسکول بند ہو گئے اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنی پڑ گئی۔ پہلے گینگسٹر منشیات فروشی تک محدود تھے، لیکن بعد میں اس میں بھتہ خوری کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹیں بھی لیاری کے قریب واقع تھیں، جہاں سے دونوں گروپس بھتہ خوری کرتے تھے۔ اگست 2009 کو رحمان ڈکیت کو چودھری اسلم نے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا، جس کے بعد گروہ اور امن کمیٹی کی سربراہی عزیر بلوچ کے پاس آ گئی، جس نے پیپلز پارٹی سے منہ موڑ لیا اور اپنے دشمن ارشد پپو کے خلاف زیادہ سرگرمی اختیار کی۔ لیاری میں عزیر بلوچ کے ساتھ کشیدگی کے بعد ارشد پپو محفوظ جگہ پہ منتقل ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق ارشد پپو اپنے بھائی اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ 16 مارچ 2013 کی رات ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک دوست کی پارٹی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ ارشد کے بیٹے نے گھر آ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ 2 گاڑیوں میں لگ بھگ 20 افراد DHA میں فلیٹ میں آئے اور اس کے والد اور دیگر کو ساتھ لے گئے۔ ارشد پپو کو افشانی گلی میں لایا گیا، یعنی جہاں رحمان ڈکیت کا گھر واقع تھا، جہاں سرے عام اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ عینی شاہدین اور بعد میں سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق مخالف گینگ کے ارکان نے ارشد پپو کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا۔ عزیر بلوچ کی GIT کے مطابق عزیر بلوچ نے اعتراف کیا کہ پولیس افسران یوسف بلوچ، جاوید بلوچ اور چاند نیازی کے مدد سے اس نے لیاری گینگ وار کے ارشد پپو اور اس کے بھائی یاسر اور اس کے ساتھی کو اغوا کیا، ان تینوں کے سر تن سے جدا کر کے لیاری کی گلیوں میں فٹ بال کھیلا اور لاشوں کو جلا دیا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ لیکن میجسٹریٹ کے سامنے اپنے بیان میں عزیر بلوچ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں تھا۔ ارشد پپو کے قتل کے بعد لیاری پر عزیر بلوچ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی جب پیپلز امن کمیٹی پر پابندی عائد کی گئی، اور جب نواز شریف کی حکومت آئی تو کراچی میں آپریشن شروع ہو گیا، جس کی لپیٹ میں MQM کے ساتھ لیاری کے گینگز بھی آ گئے۔ عزیر بلوچ پاکستان سے فرار ہوا، لیکن بعد میں دبئی سے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا
और एक अरसे तक वो रेंजर्स की कस्टडी में रहा। अरशद पप्पू का कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है। पुलिस को अरशद पप्पू और उनके भाई यासिर इफरात की लाश आज तक नहीं मिल सकी है। जो लड़ाई लियारी की गलियों में लड़ी जा रही थी वो ख़त्म नहीं हुई। अरशद पप्पू कत्ल केस के मुद्दई साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जावेद बलोच को टारगेट किलिंग में हलाक किया गया, जबकि चंद महीनों के बाद मुकदमे में नामजद मुलजिम साबिक SHO चाकीवाड़ा चांद खान नियाजी कत्ल किया गया। मौजूदा वक्त उज़ैर गिरफ्तार और साबिक MNA शाहजहान बलोच जमानत पर रिहा है। लियारी गैंगवार और अरशद पप्पू की कहानी कराची की तारीख का वो स्याबाब है जहां जुर्म, सियासत और बर्बरियत एक दूसरे में इस तरह गुत्थम गुत्था हुए कि पूरा शहर दहल कर रह गया। ये दुरुस्त बात है कि धुरिंदर को मसाला मूवी बनाकर बॉलीवुड ने अपने हिस्से का उसमें प्रोपेगेंडा शामिल किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि निचली तह में गैंगस्टर की कहानियाँ मौजूद है। लियारी की आज भी कई गलियाँ गोलियों से छलनी है और कई दिल जख्मी है।